جس طرح ہمارے وہ بھولے بالے بھائی ہیں جو ایک سائل بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ صوفیاء ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی اصل بھی تھی جس کے یہ جعلی فوٹو کاپیاں ہیں. جی سر، وہ اصلی بھی جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی جعلی تھے. اس کی اصل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اٹیچ چیزیں تھیں. یعنی غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا نا، انہوں نے قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے. وہاں پہ اللہ نے زمزم رکھا تھا نا، ایک نبی کی نشانی اسماعیل علیہ السلام کی، یہاں انہوں نے اپنے یہاں پہ چشمے جاری کر لیے. وہاں پہ خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے قبروں کو غسل دینے شروع کر دیے. تو اس کی اصل یہ تھی کہ انہوں نے نبیوں کو ریپلیس کروایا ہے اپنے بابوں کے ذریعے، یہ اس کی اصل تھی. باقی تو جس طریقے سے ہم نے پرانوں کے بھی سارے جتنے کچے چٹھے تھے ان کے کھولے ہیں الحمدللہ، ایکسپوز کیا، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو مزارات والا معاملہ یہ تو نبی الاسلام کی نافرمانی پہ بنے ہوئے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے منت مانی تھی کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ قربان کروں گا، ایک روایت میں 100 اونٹ. نبی الاسلام نے ان سے پوچھا کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. دوسرا پوچھا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے فرمایا اپنی منت پوری کرو. اور پھر نبی الاسلام نے ساتھ فرمایا کہ جس منت کی استطاعت نہ ہو وہ منت بھی پوری نہ کرو، اور جو منت نافرمانی میں ہے وہ منت بھی پوری نہ کرو. یعنی زمانے جاہلیت میں بھی اگر کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں اب ختم ہو چکی ہیں، تب بھی حضور نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہاں پہ کوئی کام ہو. یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی کہے جی شاہ اور دی یاد تازہ ہو رہی ہے، اللہ بخشے شاہ اور دی یاد تازہ ہو رہی ہے. تو مزارات پہ تو ریئل ٹائم یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی اللہ کے نام کہہ تو اللہ کے نام کا وہاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عام شہر میں بانٹے ہم. تو مزارات رسول اللہ کی مخالفت میں ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارتیں بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع. یہ ہے اصل ایشو کہ ہم مزارات کے کیوں خلاف. آپ قبروں پہ جائیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے قبروں پہ جاؤ. میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ، کیونکہ قبروں پہ جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے. یعنی انسان آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے. یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ دنیا میں تھے اور آج قبروں میں پڑے. اس سے آپ عبرت حاصل کریں. اور آپ کے بزرگان دین انورٹڈ کامہ میں ان کی قبروں پہ جائیں، کسی کی عزت لوٹ جاتی ہے، کسی کی جیب کٹ جاتی ہے، اور بہترین چرس، افیون اور نشاور چیزیں وہاں پہ بکتی ہیں. ظاہر ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے نا، تو وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کے فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں بزرگ کی ڈیوٹی ہے، چنگی ڈیوٹی پوری کی تھی ہے، اپنے مزار پہ بھی ڈیوٹی نہیں پوری ہو سک رہی. جب یہ بات کریں کہتے ہیں جی وہ کعبے بھی کرین ڈگی سی، تو سرکار کعبے کی گارنٹی اللہ نے لی نہیں ہے. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ تباہ ہوا، اس کے بعد یزید کے دور میں چڑھائی ہوئی ہے، غلاف کعبہ بھی جل گیا، خانہ کعبے کی دیوار ڈیمیج ہوئی، کوئی حفاظت نہیں ہوئی. حجاج ابن یوسف کے دور میں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کعبے کی گارنٹی کہاں لی ہوئی ہے؟ آپ کے بزرگوں نے تو شہروں کی گارنٹیاں لی ہوئی ہیں نا، آئے ہو نا داڑھ تلے. تو جو اپنے مزارات کی ڈیوٹی نہیں پوری کر سک رہے، ہمیں ان کے ساتھ اختلاف ہے. اور پھر کلیم یہ ہے کہ جناب ڈیوٹیاں سنبھالی نے، کھیت ہے مٹی، ڈیوٹیاں سنبھالی نے. جی نگاہ مار کے کر دینا، اور سرکار چھڑ دو، نگاہ مارو اور یوٹیوب سے نبی الاسلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرواؤ نا. نہیں تو ساڑھے بابا جی کہتے سن امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی نے اور امت کچھ کر نہیں رہی. امام مالک فرماتے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو ہم نے کہا تھا بابا جی پہلے امت نہ مرے، پہلے وہ بابے مرن جنہوں کی ڈیوٹیاں نے. جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے امریکہ میں، وہ بابا لبو کتنے جے؟ ہاں اس سے پہلے 295 سیل وائی ہے نا کہ تو کیڑی ڈیوٹی پوری کی ہے بھائی. چلو ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے نا نگاہ مار کے، یہ تو کر سکتے تھے نا. اور نہیں وہ بس حکم ربی. اچھا حکم ربی یہ ہے کہ گستاخیاں ہون
بھائی امت کی ڈیوٹی ہے، اور امت میں سب سے زیادہ ڈیوٹی بابے کی ہے، لیڈر کی پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے نا. غوث، کتب، ابدال، یہ صرف چسکے لینے کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں، کرن نہ ڈیوٹیاں پوری. اللہ نے امت پہ چھوڑا ہوا ہے. ہاں اللہ کوئی انٹروین نہیں کرے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، وہ امت کے کرنے کا کام ہے. اب تو خیر میں نے رجوع کر لیا اس پہ بھی کہ ٹھیک ہے آپ مزار پہ جا سکتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ. وہ آپ نے بلند آواز سے کہنا کہ اے اللہ، یہاں جو بابا جی دفن ہے، انہوں نے جو چھپ کے گناہ کیے اپنی زندگی میں، جو سامنے کیے، جو چھوٹے کیے، جو بڑے کیے، اے اللہ وہ بخش دے. اور پھر اونچی آواز سے آپ نے آمین کہنا ہے، اور یہاں ہم آپ کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے. نہیں، ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے گناہ نہیں کیے ہوں گے. عام قبرستان میں بھی دعا پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، صحیح مسلم میں آیا ہے. تو سارے مومنین مسلمین کے لیے دعا نہیں کرنی؟ قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کریں نا. اگر میرے بھائی آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، تو بابوں کے لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے، چھپ کے کیے ہوئے، سامنے کیے ہوئے، چھوٹے کیے ہوئے، بڑے کیے ہوئے گناہ بخش دے. اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، ہاں اللہ انہیں ہتھوڑا نہ پڑے. اس میں کون سی گستاخی والی بات ہے؟ آپ میری زندگی میں میرے لیے دعا کریں، میری قبر پہ کریں، میں تو خوش ہوں گا. ہماری کون سی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے؟ ہمیں تو مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ چاہیے. تو ہم ان مزارات کی مخالفت کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کو اپنے والے سے اتنی ٹینشن تھی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ جس مرض میں حضور کی وفات ہوئی ہے، جب آپ پہ گھبراہٹ ہوتی تھی تو آپ اپنے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے تھے، پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، اپنے چہرے کے اوپر وہ پانی ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اس کے ساتھ اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر رسول کو اوپن چھوڑ دیتے. یعنی ویسے تو حجرے کے اندر تھی نا، تو حجرے کی دیوار بھی گرا دیتے کہ جب کوئی آئے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حاضری دے. لیکن ہمیں ڈر تھا کیونکہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے. اما عائشہ کو ڈر تھا، ان کا ڈر ختم ہو گیا. یہ ہوتے تو کہتے ہیں اما عائشہ سے کہ بھئی وہ تو شرک تو ختم ہو چکا ہے. اس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں ہو، آپ دیکھ لیں، میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے امت کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. تو نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی اس چیز کی کہ یہ کام نہ ڈال جائے. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ جس کی لوگ پوجا کریں. بت کا لفظ قبر مبارک کے لیے استعمال کیا. جس کی بھی پرستش ہوگی وہ بت ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. جس طرح عیسیٰ ابن مریم کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو چیزیں تو ڈسکس ہوں گی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی دو بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی، ام سلمہ اور ام حبیبہ، جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی. انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم لوگ حبشہ گئے تھے، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا وہاں دیکھا تھا اور وہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو حضور اس تکلیف میں بھی اتنے اٹینٹو ہوئے. آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان میں سے کوئی شخص جو نیک ہوتا تھا فوت ہو جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں اس کی لٹکا دیتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے جو نیک بندوں کی قبروں کے اوپر سجدے کرتے تھے اور تصویریں لٹکاتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں فرمایا کہ دیکھنا خبردار، اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پہ وہ سجدے شروع کر دیتے تھے، اسے مسجد بنا لیتے تھے. تم نے یہ کام میرے ساتھ نہیں کرنا. نبی علیہ السلام تو اتنی اس حوالے سے امت کو آگاہی دیں، اور امت جو ہے وہ مطلب یہاں مزاروں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور پورا دین اس کے اندر گھساڑا ہوا ہے.
اللہ سے ڈر جائیں، اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی فطور ہے تو وہ نکال دے. میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. لوگ بات تو کر دیتے ہیں کہ جناب یہ لوگ مزاروں کے خلاف بولتے ہیں، بھائی ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے خود جہنم کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا تو آپ کریں، لیکن ہم آپ کو اس شخص کی تعلیمات بتا رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ آپ کو اپنے اپنے بابوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں. انہوں نے آواز لگائی مکہ مدینے کی، لیکن سواریاں اتاری بریلی میں، دیوبند میں، اجمیر میں، بغداد میں. کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے. رسول اللہ کے نام پہ عزتیں ویل کی ہیں، چندے اکٹھے کیے ہیں، اور دین آپ کو اپنے بابوں کا بتایا. اور جو کوئی شخص جو ہے وہ یعنی انہیں جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آؤ، یہ کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، اسے کہتا ہے کہ بابوں کی گستاخی کر رہا ہے. گستاخی تو ان بابوں نے کی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جھوٹے عقائد منسوب کیے ہیں اور آپ کو اس طرف لگا دی ہے. اب یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں. ویسے تو اب دماغ کیا کھلے ہیں، ان کے بند بھی کھل گئے ہیں. دیوبند کے بند ٹوٹ گئے، بریلویوں کے بند ٹوٹ گئے، اللہ کا شکر ہے. اس لیے آپ کو ان کا غصہ اتنا نظر آتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری جو چوری ہے وہ پکڑی گئی ہے. اس لیے آپ ان کی چیخیں دیکھیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم سے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت لوگوں میں بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں کوئی تردد نہیں ہے اس بات میں. آپ کو پتہ ہے 10 محرم آئی تھی، ہم نے شب عاشور میں پروگرام کیا. اس سے پہلے کہ لوگ اہل البیت کے نام پہ آپ کو بدعت سکھائیں، شرکی ایکٹیویٹی سکھائیں، ہم کیوں نہ آپ کو سکھا دیں. اب ہم نے لائیو جو ہے نا وہ شب میلاد بھی رکھی ہوئی ہے، 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات انشاءاللہ شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر 8:30 سے لے کے آلموسٹ 10 بجے تک انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی الحمدللہ اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ، جس کی بات میں وزن ہوگا لوگ قبول کریں گے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.